الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ذرا لمبی ہوگی لیکن انشاءاللہ سود مند ہوگی، فائدے سے بھرپور ہوگی. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر طرح کی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. لائک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. چلیں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. اس وقت پوری دنیا میں مذہب اسلام کے ماننے والے کن حالات سے دوچار ہیں ان سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور وہ سارے حالات دو چار کی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا کہ آخر ہمارے اوپر یہ سارے حالات کیوں آئے، ہمارے اوپر یہ سارے مصائب کیوں آئے؟ اس کی بنیادی وجہ اور آخری وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہو گئے ہیں. آج ہم نے اسلام کے سب سے اہم ترین اور مضبوط ترین عمل کو پس پشت ڈال دیا ہے. آج ہم نے اسلام کے سب سے مضبوط اور مستحکم پیلر پر بلڈوزر چلا دیا، اور اسلام کا سب سے اہم ترین عمل اور سب سے مضبوط پیلر نماز ہے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ میں 3 قسم کے لوگ موجود ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. نمبر 2 وہ لوگ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 3 وہ لوگ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے یا صرف نماز جمعہ اور نماز عیدین کی پابندی کرتے ہیں، باقی دنوں کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان 3 قسموں میں سے دوسری قسم کے جو لوگ ہیں، یعنی جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نیکی اور گناہ کا مسئلہ چینی اور نیمبو کا سا ہے کہ اگر ہم 1 کلو یا 2 کلو دودھ کو پھاڑنا چاہیں تو اس میں 2 یا 3 قطرہ نیمبو ڈالیں تو دودھ پھٹ جائے گا. لیکن اگر ہم اسی دودھ کو میٹھا کرنا چاہیں تو 1 گرام یا 2 گرام چینی ڈالنے سے دودھ میٹھا نہیں ہوگا، بلکہ 150 گرام یا 200 گرام یعنی زیادہ مقدار میں چینی ڈالنی پڑے گی، تب جا کر دودھ میٹھا ہوگا. اسی طرح جب ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ ہماری نماز بھی رائگاں چلی جائے اور وہ ہماری نماز بھی خبط ہو جائے، برباد ہو جائے جو ہم نے پڑھ رکھی ہے. اور تیسری قسم کے جو لوگ ہیں، یعنی جو بالکل نماز نہیں پڑھتے یا صرف نماز جمعہ اور عیدین پابندی سے پڑھتے ہیں، باقی دنوں کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق میرا ایک مستقل بیان ویڈیو کی شکل میں موجود ہے. اس کا لنک میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر بآسانی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مختصراً میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسے ناخلف اور ایسے گھٹیا قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور خواہشات نفس کی پیروی کی. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا عن قریب یہ لوگ جہنم کی گہری وادی میں گر پڑیں گے. بعض حضرات نے لفظ غے کی تفسیر اور لفظ غے کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ غے جہنم کی اس گہری وادی کا نام ہے جس گہری وادی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو ایسی جہنم کی گہری وادی میں ایسے لوگوں کو پھینک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس جہنم کی وادی سے حفاظت فرمائے.
اب رہی بات پہلی قسم کے لوگوں کی، یعنی وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو دیکھیں ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور کبھی موقع نہیں ملا تو تنہا نماز پڑھ لی۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق بھی، یعنی جو کبھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کبھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ، کہ یہ لوگ بھی نماز کو ضائع کرنے والوں میں شامل، اور ان لوگوں کو بھی اسی قسم کی سزا دی جائے گی جو نماز نہ پڑھنے والوں کو دی جائے گی۔ نماز ضائع کرنے کی صرف یہ ایک صورت نہیں ہے کہ ہم نماز بالکل نہ پڑھیں، بلکہ نماز ضائع کرنے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ ہم نماز کے آداب، نماز کے سنن و مستحبات اور نماز کی شرائط کو ملحوظ نہ رکھیں۔ آج میں آپ سے لوگوں کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو نماز کی تو پابندی کرتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیں با جماعت نماز کے متعلق میں آپ کی خدمت میں 4 چیزیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، با جماعت نماز کے مسائل کیا ہیں۔ نمبر 2، با جماعت نماز کی کیا فضیلت ہے اور جماعت چھوڑنے پر کیا وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ نمبر 3، جماعت کی حکمت اور فائدہ کیا ہے، اور نمبر 4، جماعت کے واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں اور جماعت چھوڑنے کی کیا مجبوریاں ہیں۔ آج میں بالتفصیل انہی 4 چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ نمبر 1 کے سلسلے میں مسائل کیا ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے جماعت کے متعلق 3 مسائل بیان کروں گا، لیکن ان 3 مسائل سے پہلے میں با جماعت نماز کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ با جماعت نماز کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں 2 آدمی مل کر اس طرح نماز پڑھیں کہ ان میں سے ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی ہو، تو اس طرح نماز پڑھنے کو با جماعت نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اب میں مسائل کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب یا سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، یعنی واجب کے درجے میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ آیت کے اندر صریح اور واضح حکم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے، لیکن چونکہ بعض حضرات نے رکوع کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے، بعض حضرات نے رکوع کے معنی خضوع کے لکھے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت کی فرضیت تو ثابت نہیں ہو سکتی، البتہ اس آیت سے جماعت کا وجوب ضرور ثابت ہوگا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ امام کے سوا کم از کم ایک آدمی اگر نماز میں شریک ہو جائے تو جماعت ہو جائے گی، خواہ وہ ایک آدمی مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، بالغ ہو یا سمجھدار نابالغ بچہ ہو، ایک آدمی بھی نماز میں شریک ہو جائے تو جماعت ہو جائے گی۔ اللہ نماز جمعہ اور نماز عیدین میں جماعت کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی ہو، 3 آدمیوں کے بغیر امام کے علاوہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کے اندر جماعت نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، جماعت کے ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف فرض نماز ہو، بلکہ اگر نفل نماز بھی 2 آدمی ایک دوسرے، ایسی صورت میں بھی جماعت ہو جائے گی، خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتدی صرف نفل پڑھتا ہو۔ البتہ جماعت کی نفل کا عادی ہو جانا، نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لینا، یا نفل نماز کے لیے 3 مقتدیوں سے زیادہ کا ہونا فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ دوسری بات کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں، میں صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت
افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجہ زیادہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو اسے صرف ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملے گا. دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سارا کا سارا وقت نماز میں محسوب ہوتا ہے، نماز میں شمار ہوتا ہے. تیسری حدیث جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، اس بات کی بشارت دے دو کہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی. یہ تو فضیلتیں ہو گئی. اب رہی یہ بات کہ جماعت چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعیدیں وارد ہوئی ہیں. میں 2 حدیثیں اس کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تاکید کے ساتھ کہ یقیناً میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ اذان دے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتے. دوسری حدیث جماعت چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعید وارد ہوئی ہے، اس سلسلے میں دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے نہ آئے اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو، بغیر کسی عذر کے وہ تنہا نماز پڑھ لے تو اس کی تنہا پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. 2 باتیں ہو گئی. رہی تیسری بات کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. دیکھیں اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ کلام فرمایا ہے اور بے شمار حکمتیں اور بے شمار فوائد بیان کیے ہیں. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت ساری حکمتوں کو اور بہت سارے فائدوں کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ساری حکمتوں اور ان سارے فائدوں کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. میں اس خلاصے سے صرف 3 حکمتیں اور 3 فائدے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پہلی حکمت اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب چند لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور ایسے بندوں کی عبادت کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. یعنی کبھی امید یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دوسری حکمت اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اور کلمہ کفر پست ہو. پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذہب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان سے غالب رہے. پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نفاذ ہو. اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم تمام مسلمان، عام خاص، مرد جوان بوڑھے اور مسافر مقیم امیر غریب چھوٹے بڑے سب ایک بڑی عبادت کے لیے اور اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت کے لیے
किसी जगह जमा हो जाएं और इस्लाम की शान और शौकत को जाहिर करें। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज हम लोग नाजायज, हराम और मकरूह कामों से इस्लाम की शान और शौकत को जाहिर करने की कोशिश करते हैं और गैरों के दिलों में रोक डालने की कोशिश करते हैं। हाल ही का वाकया है कि मुहर्रम के मौके पर जब मैंने मुहर्रम के अंदर होने वाली बिदआत और खुराफात और रसूमात की कबाहत बयान की तो एक शख्स कहने लगा कि मौलाना साहब, हम तो गैरों के दिलों में, हिंदुओं के दिलों में रोक डालने के लिए हम जुलूस निकालते हैं ताकि वो हमसे डरें। देखें, नाजायज और हराम तरीके को इस्तेमाल करके गैरों के दिलों में रोक नहीं डाला जा सकता, गैरों के दिलों में अपना खौफ पैदा नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि यह अल्लाह तबारक व तआला के उसूल के खिलाफ है, अल्लाह तबारक व तआला के कानून के खिलाफ है और शरीअत मुतहरा के मिजाज के खिलाफ है। और जमाअत के साथ नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम तमाम मुसलमान एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ेंगे तो तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के हाल पर इत्तिला होती रहेगी और हम सब एक दूसरे के दर्द व मुसीबत में शरीक हो सकेंगे, जिससे हमारी ईमानी उखुवत व भाईचारगी और हमारी ईमानी मोहब्बत का इजहार होगा और हमारी मोहब्बतों के अंदर इस्तेहकाम और मजबूती पैदा होगी, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा ताकीद फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सिलसिले में बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। 3 बातें हो गई। रही बात कि जमाअत के वाजिब होने की क्या शर्तें हैं। देखें, जमाअत के वाजिब होने की बुनियादी तौर पर 5 शराइत हैं। नंबर 1, मर्द होना, औरत पर जमाअत वाजिब नहीं। नंबर 2, आकिल होना, बेहोश पर, दीवाने पर और मजनू पर जमाअत वाजिब नहीं। नंबर 3, बालिग होना, बच्चों पर जमाअत वाजिब नहीं। नंबर 4, आजाद होना, गुलाम पर जमाअत वाजिब नहीं। नंबर 5, तमाम उज्रों से खाली होना। अगर उन उज्र में से कोई एक उज्र भी हो तो जमाअत छोड़ने की गुंजाइश है, लेकिन अदा करना ही ज्यादा अफजल और बेहतर है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जमाअत छोड़ने के 14 आज़ार बयान फरमाए हैं। 14 मजबूरियों की वजह से हम जमाअत की नमाज को छोड़ सकते हैं, लेकिन उन मजबूरियों के बावजूद जमाअत के साथ नमाज पढ़ना अफजल और बेहतर है। सामने उन 14 आज़ार और मजबूरियों में से सिर्फ 6 मजबूरियां आपकी खिदमत में पेश करता हूं। नंबर 1, शख्स के पास इस कदर लिबास न हो कि वो अपने सत्र को यानी मर्द नाफ से लेकर घुटने के निचले हिस्से तक किसी कपड़े से ढांप सके। अगर किसी शख्स के पास ऐसा उज्र हो तो ऐसे शख्स के लिए भी जमाअत की नमाज छोड़ने की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 2, रास्ते में सख्त कीचड़ हो कि चलना दुश्वार हो, लेकिन हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि कीचड़ वगैरह की हालत में आप जमाअत के मुताल्लिक क्या हुक्म देते हैं। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे इस हालत में भी जमाअत का छोड़ना पसंद नहीं है। नंबर 3, सर्दी इतनी सख्त हो कि बाहर निकलने से बीमारी के पैदा हो जाने का अंदेशा हो या बीमारी के बढ़ जाने का खौफ हो, तो ऐसी सूरत में भी जमाअत छोड़ने की गुंजाइश है। नंबर 4, मस्जिद जाने में किसी कर्ज खा के मिलने का खतरा हो और उससे तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो। आपने किसी से कर्ज ले रखा है और मस्जिद जाने के रास्ते ही में उसका घर पड़ रहा है और आपको ये अंदेशा है कि अगर हम नमाज जमाअत के साथ पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो हमें तंग करेगा, परेशान करेगा, गरम गुलेज करेगा और आपके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि आप उस कर्ज खा के कर्ज को अदा कर सकें, तो ऐसी सूरत में जमाअत छोड़ने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर आप उसके कर्ज के अदा करने पर कादिर हैं, उसके कर्ज को चुकाने पर कादिर हैं और फिर भी आप जमाअत के साथ नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप जालिम शुमार होंगे। नंबर 5, आप किसी मरीज की तीमारदारी करना चाहते हैं, किसी मरीज की मिजाज पुरसी करना चाहते हैं
اور آپ کو یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے گئے تو اس مریض کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا یا اس مریض کا مرض اور بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی جماعت چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 6، آپ کہیں سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، کہیں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے چلے گئے تو ہم قافلے سے بچھڑ جائیں گے، قافلے سے دور ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں بھی جماعت چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس طرح ریل کا بھی مسئلہ ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ جس زمانے میں قافلے کے ساتھ روانگی ہوتی تھی اس زمانے میں قافلہ بچھڑ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، دور دور تک ملنے کا امکان نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ صورتحال نہیں ہے، اگر ہم کو ٹرین سے سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے تو ایک جگہ جانے کے لیے متعدد ٹرینیں ہوا کرتی ہیں، ایک وقت کی ٹرین نہ ملے تو ہم دوسرے وقت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا حرج لاحق ہو اور شدید قسم کی ضرورت ہو اسی وقت میں، تو ایسی صورت میں بھی جماعت چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی عمل صالح کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔